وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 79 ماں نہیں کانا ہے لی بشرن لیے کسی انسان کے. یہ ماں کانا دیکھیں یہ قرآن میں آتا ہے. اگر بلاغت کے نقطے سے ہم بات کریں تو ماں کانا کا مطلب ہے یہ اس کی شایان شان نہیں ہے، یہ چیز اس کو زیب نہیں دیتی، بفٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. یعنی کسی انسان کی شایان شان یہ بات نہیں ہے، کسی انسان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ مراد ہے یہاں پر. ما کانا نہیں ہے لی بشرن لیے کسی انسان کے، لی پلس بشر، ان کہ یؤتیہ عطا کرے، حمزہ تا یا مادہ ہے، ہو اسے، یؤتیہ ہو عطا کرے اسے، اللہ اللہ، الکتاب کتاب، یؤتیہ اللہ الکتاب عطا کرے اسے اللہ کتاب، و اور الحکمہ حکمت، و اور النبوت نبوت، والحکم والنبوہ، ثم پھر، یقول وہ کہے، لیے الناس لوگوں کے، للناس لیے لوگوں کے، کونو تم ہو جاؤ، عبادن بندے، لیے میرے، لام زیر لی پلس متکلم واحد کی ضمیر یا لگی ہوئی ہے، تو یہ لام زیر لی پلس یا ہے، لیے میرے، من دونی چھوڑ کر، اللہ ہی اللہ کو، من دون اللہ، و اور لیکن کونو تم ہو جاؤ، ربانیین رب والے، با مادہ ہے، بوجہ ماں جو، بیما بوجہ جو، کنتم ہو تم، تعلمون تم سکھاتے رہتے، الکتاب کتاب، یہ رہتے کہاں سے آیا؟ جی دیکھیں تعلمون فعل مضارع ہے، اس سے پہلے کانا کے خاندان میں سے کنتم آ رہا ہے، تو فعل مضارع سے پہلے اگر اس طرح سے کنتم یا کانا کے خاندان کا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو پھر تعلمون یہ جو لفظ ہے فعل مضارع، اس کا ترجمہ ماضی استمراری کے طور پہ ہم کرتے ہیں، پاسٹ کنٹینیوس، کنتم تعلمون ہو تم سکھاتے رہتے، الکتاب کتاب، و اور بما بوجہ جو، کنتم ہو تم، تدرسون تم پڑھتے رہتے، دال را سین مادہ ہے. اب ایگزیکٹ گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ماضی ہے، لیکن چونکہ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں نا تو بات بہرحال حال کی ہو رہی ہے کہ وہ کام کر رہے تھے. یہ یہود کے علماء کتابیں پڑھا رہے تھے، کتاب کی تعلیم دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، تو تھے تم پڑھاتے رہتے اس لیے ترجمہ نہیں کیا گیا، ہو تم پڑھتے رہتے، ہو تم سکھاتے رہتے، تدرسون تم پڑھتے رہتے، دال را سین مادہ ہے. ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں. اپنے لیسن کو دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت آیت سے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب و حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب اللہ کے ہو جاؤ۔ کیوں اللہ کے ہو جاؤ؟ کیونکہ تمہارے کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے کے سبب۔ اب یہاں پر دیکھیں، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا ایسا انسان کہے گا؟ وہ اپنی طرف دعوت نہیں دے گا۔ آخری آیت کے آخری جملوں پر غور کریں کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس واسطے کہ تم اسے پڑھتے ہو۔ یہاں پر تھوڑی سی بات کہ جب یہود کے علماء نے اللہ کی کتابوں کو بدل دیا، یعنی اللہ کے حکم کو بدل دیا، آیات کے معنی کو بدل دیا، تو لوگوں نے ان کو عزت دینا شروع کر دی۔ جب لوگوں کو ان کے مذہبی لیڈر اور امام آسانیاں دیتے ہیں نا، تو وہ ان کے پاس ہی جاتے ہیں یا انہی سے فتوے پوچھتے ہیں۔ اب عیسائیوں نے بھی یہی کچھ کیا۔ پھر نجرانی وفد کے لیے یہ آیات جو تھیں یہ نازل ہوئیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ کتاب، حکمت اور نبوت، رسول کو یہ تینوں چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ عقل بھی ہو اور صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں چیزیں ملی، لیکن عیسائیوں نے ان پر الزامات لگا دیے۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ یہ کہہ سکتے تھے؟ آیت کو دیکھیں، پھر ایسا انسان لوگوں سے کیا کہے گا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے، کہ پھر وہ لوگوں سے یہ کہے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یہ بہت ہی قابل غور آیت ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو اپنی ذات سے نہیں بندوں کو جوڑتے، وہ تو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ کوئی نبی یا رسول یہ بات نہیں کہتا، بلکہ نبی اور رسولوں نے کیا کہا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ۔ اصل میں اللہ کا نبی، رسول، امام، استاد، غرض اللہ کا ہر نیک بندہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے گا، وہ کبھی بھی اپنی ذات سے نہیں جوڑے گا۔ اور پھر کیا کہا آیت میں کہ تم اللہ کی کتاب سکھاتے ہو اور اس واسطے کہ تم اسے پڑھتے ہو، یعنی وہ دین کے احکامات سکھائے گا۔ ایک اللہ والا دین کے احکامات کو سکھاتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں وہی آگے پہنچاتا ہے۔ کبھی اچھی خبر بتائے گا اور کبھی بری خبر بتائے گا، جو بھی قرآن میں ہوگی۔ ایک ڈاکیا ہی خط لے کر آئے گا نا، جو آپ کے نام کا ہوگا، اس کا کام آپ کو ڈاک پہنچانا ہے۔ اچھا خط ہو یا بری خبر والا، ڈاکیا یا پوسٹ مین کا کام بس کیا ہوتا ہے کہ پہنچا دینا۔ اب خط کے اندر کیا لکھا ہے وہ ڈاکیے کو تو معلوم نہیں ہے۔ یہی کام جو تھا، اور ڈاکیا کیا کرتا ہے؟ پوری ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ اپنے کام کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ اب نبی اور رسولوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تمام امتیں جو تھیں ان کو کس سے جوڑا؟ اللہ سے جوڑا۔ آج یہی کام مبلغ، دین کے داعی، استاد، مذہبی لیڈر، ان کو کرنا چاہیے۔ ان سب کا کام بس اللہ کے احکامات پہنچا دینا ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی یا زیادتی ہم نے نہیں کرنی۔ خوشخبری بھی ہوگی اور بری خبر بھی ہوگی اس میں۔ اچھے کام کرو گے تو اللہ کی رضا اور جنت ملے گی۔ اللہ کی نافرمانی اور ظالم جو ہیں وہ کب ہم بنیں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑ مروڑ کے، جس طرح ہم نے پیچھے پڑا، وہ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو یاد رکھیں، مسلمان ہونا آسان نہیں، حدود کے اندر رہنا پڑتا ہے ہمیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ جب کسی کو اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کے بارے میں بتائیں تو سب کچھ بتائیں۔ اسلام لانا کوئی تفریحی کام نہیں ہے، ہم کوئی فلم دیکھنے نہیں آئے، ہم اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دین کی طرف آئیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں۔ ہم نے حق کو ماننا ہے، یہ جہاد ہے، اس لیے نبیوں رسولوں نے یہی کہا تھا۔ کیا کہا؟ اب یہاں پر ایک جملے پہ غور کیجئے گا، کونو ربانیین، اس سے کیا مراد ہے؟ عیسائیوں کے علماء اور اماموں کا ٹائٹل ربانی یعنی رب والے تھے، یہود کے احبار تھے۔ آج عیسائی ڈیوائن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔
اب یہاں پر جو ربانی کا لفظ استعمال ہوا ہے دیکھیں غور کریں، ربانیین، ربانی کون ہوتے ہیں؟ ربانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو رب سے جوڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے نزدیک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ربانی بنا دے۔ جتنا زیادہ ربانی بنیں گے اتنا زیادہ ہمارا عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ پیچھے لفظ بشر آیا، یعنی بندہ اور اس کی جمع ابشار ہے۔ بشر کے معنی کھال کے ہیں، کھال کے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ربانی کی تھوڑی سی تعریف دیکھتے ہیں کہ ربانی کون ہوتے ہیں۔ ربانی دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جو علم کے تقاضوں پر ہمیشہ عمل کرتا ہے، اس کی نظر فرائض پہ ہوتی ہے، واجبات پہ ہوتی ہے، سنن یعنی فالوئنگ دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور مستحبات پہ، ان سب پر وہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے دور رہنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹائٹل ملا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو محمد بن حنیفہ نے کہا کہ اس امت کے ربانی وفات پا گئے۔ یہ وہ شخص تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کی تفسیر کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد قرآن کا علم حاصل کرنا ہو تو ان سے حاصل کرنا، یہ میری امت کے فقیہ ہیں۔ ربانی اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑے علوم سے پہلے چھوٹے علوم کی تعلیم دیتا ہے، بڑی بڑی فقہی باتوں سے پہلے عام اور چھوٹے مسائل سمجھاتا ہے، مثلا نماز، وضو، روزے کی باتیں، غسل کے فرائض، ان تمام چیزوں پہ بات کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربانی حکمہ، علماء اور فقیہ ہیں۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہماری نظر اللہ پر لگ جائے، ہم ربانی یعنی اللہ والے بن جائیں، ہر بات پر دھیان دیں، ہر بات پر دھیان اللہ کی طرف رکھیں، نظر اللہ پر رکھیں کہ میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں، اللہ مجھے کیسے پسند کرتے ہیں، اللہ میرے بارے میں فرشتوں سے کیا کہتے ہوں گے، کیا قیامت والے دن اللہ میری طرف دیکھیں گے، اللہ مجھ سے بات کریں گے۔ ہر بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ربانی بنا دیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ہماری کوششوں کو ہم سے قبول فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔